إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو روکے مسجدوں اللہ کی یہ کہ ذکر کیا جائے بیچ اس کے نام اس کا، اور کوشش کرے بیچ ویرانی اس کی کہ یہ لوگ ہی نہیں تھا واسطے ان کے یہ داخل ہون ان میں، مگر خوف کرتے واسطے ان کے بیچ دنیا کی رسوائی ہے اور واسطے ان کے بیچ آخرت کے عذاب بڑا۔ اور تفسیریں جو لکھا جاتا وہ یہ ہے کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لینے جانے سے اور اس کی ویرانی میں کوشش کریں، ان کو نہ پہچانتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ یہود اور عیسائیوں نے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں سے دشمنی کی۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اللہ سے بھی دشمنی کی کہ اس کے ذکر کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ تو اے مسلمانوں تم کس شمار میں ہو؟ پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، جنتی وہ جس کے عقائد اور اعمال درست ہوں، تمہارے تو اعمال بھی خراب ہیں اور عقائد بھی، پھر تم اس کے دعوے دار کیسے؟ اس کے بعد ان کے عقائد کی خرابی بتائی گئی کہ تم انبیاء کے منکر ہو، اور اب ان کے اعمال کی خرابی بتائی جا رہی ہے کہ تم مسجدیں گرانے والے ہو۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اہل کتاب کے یہ اقوال مشرکین سے ملتے جلتے ہیں تھے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال بھی انہی جیسے ہیں کہ وہ مشرکین بھی مسجدوں کے دشمن، اور یہ بھی پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ ان کے اہل کتاب نے جوش عداوت میں ایک دوسرے کے دین کی حقانیت کا بالکل انکار کر دیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی عداوت اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کے عبادت خانے گرانے کے بھی در پہ ہو گئے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ بے دینوں کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، اب بتایا جا رہا ہے کہ جن کی شرارت حد سے بڑھ جاتی ہے ان کو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی کچھ سزا دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی آج کا بھی جو دور چل رہا ہے، یعنی قرآن پاک میں کھلا فرمایا گیا کہ جو ہے نا، جو کفار ہوتے، جو مشرکین ہوتے، یہ اللہ کے مسجدوں کے کھلے دشمن ہوتے۔ بولے اس وقت بھی جو ہے نا ایک دوسرے کی بات گاہوں کو گرانے کی جو ہے نا کوشش میں رہتے تھے، بلکہ گراتے تھے۔ اور جو ہے نا آج بھی ہمارے سامنے جو ہو رہا وہ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے کہ آج بھی جو ہو رہا منظر، تو یہ جو ہے نا کبھی جو ہے نا اس سے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ لیکن ہاں، یہاں پر ایک بات یہ بولی جا رہی ہے کہ جب یہ حد سے بڑھ جائیں گے تو برابر دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس کے شان نزول میں بہت سے قول ہیں۔ روح البیان نے فرمایا کہ عیسائیوں کے بادشاہ قطویس نے ایک بار بنی اسرائیل یہود سے جنگ کی اور ان کے جوانوں کو قتل اور ان کے بچوں کو قید کیا، توریت شریف کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں مردار ڈالے اور سور ذبح کیے۔ خلافت فاروقی تک بیت المقدس اسی حال میں رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کسرا کے بعد اس کو آباد کیا اور وہاں اذان و نمازیں شروع کرائی گئی۔ اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری۔ پھر بیت المقدس انگریزوں نے فتح کر لیا اور تقریباً 125 یعنی 125 برس 125 سال ان کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین نے 585 میں ہجری میں فتح فرمایا۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ آیت بخت نصرہ کے بارے میں ہے اتری، جس نے یہود کو تباہ کر کے بیت المقدس میں یہ حرکتیں کی۔ بعض نے فرمایا کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں اتری، جبکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد الحرام میں نماز سے روکا اور حدیبیہ میں مسلمانوں کو عمرے سے روکا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے دروازے پر نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ آخر کار ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، مگر ابو بکر رازی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں اول 2 واقعات کا انکار کیا، کیونکہ بخت نصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے
گزرا ہے، اس وقت عیسائی تھے ہی نہیں۔ نیز یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بیت المقدس کو تباہ کرے جب وہ خود بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں؟ تیسرا قول پر امام راضی نے اعتراض کیا کہ اس صورت میں آیتوں کا ربط و بدل ٹوٹ دے گا کہ اب تک یہودیوں کا برائیاں ہو رہی تھی اور اب مشرکین کا ذکر شروع ہو گیا، اور خود انہوں نے شان نزول یہ بتائی کہ تحویل قبلہ کے بعد یہودی مدینہ کعبہ معظمہ کے دشمن ہو گئے اور مسلمانوں کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے سے روکنے لگے، اور ممکن ہے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ یا مسجد نبوی کو ویران کرنے کی درپردہ کوشش کی ہو، مگر شان نزول کے لیے نقل کی ضرورت ہے، اس میں شاید کافی نہیں۔ امام راضی نے اس پر کوئی روایت پیش نہ فرمائی۔ اگر یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں آئی ہو تو بھی اس کا ربط نہایت درست ہے، جیسا کہ ہم بیان تعلق میں بتا چکے ہیں کہ پچھلی آیت میں مشرکین کا ذکر ہو چکا ہے، اور اگر یہود و نصارہ کے بارے میں ہو تو بھی درست ہے۔ نیز ابو بکر رضی علیہ رحمہ کا یہ فرمانا کہ عیسائی تو خود بیت المقدس کی تعظیم کرتے ہیں، وہ اسے ویران کیوں کریں گے، یہ بھی قوی نہیں۔ اہل دنیا دشمن کو مغلوب کرنے میں جائز اور ناجائز کوششیں کرتے ہیں۔ ابھی جرمنی میں نے لندن پر حملے کیے تو صدہاں گرجے گرا دیے، حالانکہ وہ خود عیسائی ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کی مخالفت میں بیت المقدس کو ویران کیا ہو۔ بہرحال یہ آیت کریمہ یا تو یہود کے بارے میں ہے آئی یا مشرکین کے، یعنی اب یہ شان نزول میں جو ہے نا پوری جو ہے نا یعنی واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ جو ہے نا یہ اس وقت کا ہے جب جو ہے نا ایک عیسائی بادشاہ جو ہے نا بولے یہودیوں کو ستانے کے لیے بولے ان سے جنگ کیا، کافی ان کے لوگ کو قتل کیا اور بیت المقدس کو جو ہے نا ویران کیا، وہاں پر جو ہے نا نجس یعنی مردار کو پھینک دیے بولے، اور جو ہے نا خنزیر وغیرہ کو ذبح کیے، یہ ساری چیزیں۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، تاریخ کے اعتبار سے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ حکمران گزرے اور وہ خود بیت المقدس کا احترام کرتے، تو شاید انہوں نے ایسا نہیں کیا ہو۔ پھر یہاں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کفار مکہ کے بارے میں، جو مسلمانوں کو جو ہے نا کعبۃ اللہ میں جو ہے نا نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ صلح حدیبیہ کے وقت عمرے کے لیے جب سب نکلے تھے تو نہیں کر سکے نا عمرہ، آدھی رستے میں روک دیا گیا تھا مثال کے طور پر۔ صحابہ کرام سب جو ہے نا بہت بہت جو ہے نا رنجیدہ ہوئے تھے اس وقت، اس واقعے کے تھے، تو ہو سکتا اس وقت ہو۔ لیکن اب یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہو یہود کی پر بھی آئی ہو، نصارہ پر بھی آئی ہو، یا مشرکین پر بھی آئی ہو، کیونکہ جو آیتوں کا جو کنٹینیوس جو چلن یعنی سیکوینس جو چل رہی ہے اس میں یہود کا بھی ذکر ہے، نصارہ کا بھی ذکر ہے اور مشرکین کا بھی ذکر ہے، تو دونوں میں سے کسی پر بھی آیت نازل ہو سکتی ہے برکب۔ لیکن جو آیت کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کو جو ہے نا اپنی عبادت سے روکے گا، جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا یا وہاں پر عبادت ہونے سے روکے گا، بولے ان پر برابر جو ہے نا اللہ کا عذاب آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا۔ ومن ازلم، من سوال کے لیے آتا ہے لیکن یہاں استفہام انکاری نفی کے لیے ہے، یعنی ان سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں، بولتے نا بولے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، جیسا ہم اکثر بولتے دیکھیں آپ ویسا۔ ازلم ظلم سے بنا، بمانی کسی کا حق مارنا، حق دنیاوی بھی ہوتا ہے اور دینی بھی، پھر لوگوں کا بھی اپنے پر حق ہے، اللہ رسول کا بھی، کعبہ معظمہ کا اور مسجد و قرآن شریف کا بھی۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیا بولا جا رہا ہے کہ حق کس کا ہوتا، خالی بولے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق نہیں ہوتا، صرف حق نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی حق ہوتا، اللہ کا بھی حق ہے، رسول کا بھی حق ہے، مسجدوں کا بھی حق ہے۔ مسجد کا ویران کرنے والا اللہ رسول کا حق مارتا ہے، اللہ اکبر، یعنی جو مسجد کو نہیں جاتے، مسجد کو نماز پڑھنے نہیں جاتے، جو مسجدوں کو ویران کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق مارتے ہیں، مسلمانوں کا بھی، مسجد کا بھی اور خود اپنے نفس کا بھی، کیونکہ اسے چاہیے تھا کہ خود مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھتا تاکہ اس کا نفس عذاب دوزخ سے بچتا، اس لیے رب نے اسے بڑا ظالم فرمایا۔ بولے جو مسجدوں میں نہیں آتے مثال کے طور پر، چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہے نا مسجدوں میں جا کر عبادت کرے تاکہ اپنے نفس کو جو ہے نا دوزخ کے عذاب سے بچائے، اس کا حق ادا کرے، اور اس وجہ سے جو ہے نا جو مسجدوں کو نہیں جاتے، نماز وغیرہ چھوڑ دیتے مثال کے طور پر، ان کو ظالم کہا رب نے، کیونکہ اپنے نفس سے ظلم کیا نا۔ چور مالی ظلم کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے وہ کیا مالی ظلم کرتا ہے، قاتل جانی ظلم، مگر یہ ایمانی ظلم کر رہا ہے۔ نیز چور و قاتل شخصی ظلم کرتا ہے، مگر یہ شخصی قومی، ملکی اور دینی ظلم کرتا ہے، لہٰذا بڑا ظالم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو مسجدوں کو ویران کرتے بڑے، وہ چور اور قاتل سے بھی بڑے ظالم ہیں، کیونکہ چور تو جو ہے نا مالی ظلم ایک جگہ کا ہے، قاتل بھی جو ہے نا ایک جان، لیکن جو یہ ظلم کر رہے ہیں مسجدوں کو جو ویران کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ کیا کر رہے ہیں، تو بولے یہ جو ہے نا پوری یعنی قوم کا، دین کا جو ہے نا ایک اعتبار سے جو ہے نا یہ حق ادا نہیں، حق مار رہے، تو اس وجہ سے بڑا ظالم ہوا۔ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں کو روکے، مساجد جمع مسجد کی ہے، یعنی بولتے ہیں نا مسجد ایک، مساجد یعنی کئی مساجد،
جس کے معنی ہیں سجدہ گاہ، لیکن اصطلاح میں اسلامی عبادت خانے کو مسجد کہتے ہیں۔ اصل اس کے معنی کیا ہے؟ سجدہ گاہ، جہاں سجدہ کیا جائے، ایسی جگہ جہاں سجدہ کیا جائے۔ جیسے قرآن کریم فرماتا ہے لہو دمت سوا میعو و بیعو و صلواتن و مساجد، اگرچہ عیسائیوں کے گرجوں اور یہودیوں کے کنیسوں میں بھی سجدے ہوتے ہیں، مگر انہیں قرآن نے مسجد نہ فرمایا۔ اتنا فرق ہے کہ خاص سجدہ گاہ جو مسجد یعنی جیم کی فتح ہے، اور پورے عبادت خانے کو مسجد جیم کے کسرے سے کہتے ہیں۔ اگرچہ عیسائیوں نے صرف ایک مسجد یعنی بیت المقدس کو، اور مشرکین نے صرف ایک بیت الحرام ہی کو ویران کیا، مگر چونکہ ایک مسجد کو ویران کرنا گویا کہ کل کو ویران کرنا ہے، اور اس لیے یہاں مساجد اللہ کہا گیا، جیسے ایک پیغمبر کا انکار ہی کل کا انکار ہے، اور ایک فرشتے کی دشمنی کل کی دشمنی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو بیت المقدس اور اب بیت الحرام تمام مسجدوں کی اصل ہے، کیونکہ سب مسجدوں کا رخ اسی طرف ہوتا ہے، لہٰذا انہیں مساجد فرمایا گیا۔ یعنی یہاں مساجد کیوں مت بولا گیا؟ اگر صرف بیت المقدس کے بارے میں تھا، یا صرف جو ہے نا کعبۃ اللہ کے بارے میں تھا، لیکن یہاں پہ اگر ایک مسجد بھی اگر ویرا تو کل کا انکار ہے، جیسے جس طرح سے ایک پیغمبر کا انکار کل کا انکار ہو گیا، ویسی ایک مسجد کا جو ہے نا ویران کرنا تمام مسجدوں کا ویران کرنے کے برابر ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسی جو ہے نا ایک فرشتے کا انکار یا اس سے دشمنی، تمام فرشتوں سے انکار اور جو ہے نا اس سے دشمنی ہو گئی۔ تو ایسے ہی جو ہے نا ایک مسجد کا بھی انکار جو ہے نا پورے مسجدوں کا انکار ہو گیا۔ مساجد کو اللہ کی طرف نسبت کیا تاکہ مسجد ضرور غیر یعنی زرار و غیرہ نکل جائے، کیونکہ مسجد اللہ وہ جس پر رسول کی رجسٹری ہو جائے، اسی طرح جو مسجد خلاف شرعی ہو، اس کے احکام نہیں، وہ مسجد ہی نہیں۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ مسجد جو ہے نا ہوتی کیا، جیسے اللہ کا گھر ہو گیا، اللہ رسول پہ رجسٹری ہو گئی اس کی، اب پھر کوئی پرسنل کوئی چیز نہیں رہتی وہ، اگر ویسا ہے تو پھر وہ مسجد نہیں۔ یُذْکَرَ فِیہَا اسْمُہُ، یا تو یہ مساجد کا بدل ہے اور یہاں من پوشیدہ ہے، یا منع کا دوسرا مفعول ہے، جیسے وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور وما منع الناس ان یؤمنوا، یعنی جو اللہ کی مسجدوں کو وہاں خدا کا نام لینے سے روکے، یا مسجدوں کو اس سے روکے کہ خدا کا ذکر کیا جائے، یعنی دونوں صورتیں آ سکتی ہیں، یعنی وہاں پر ذکر ہونے سے روک دیا جائے، اللہ کا نام لینے سے روک دیا جائے۔ خیال رہے کہ یہاں بجائے نماز کے ذکر فرمایا، کیونکہ ذکر اللہ میں بہت چیزیں داخل ہیں، نماز اور درود شریف، تلاوت قرآن مجید، مجلس وعظ اور محفل میلاد شریف، نعت خوانی، دینی تعلیم وغیرہ۔ جو شخص ان میں سے کسی چیز کو بند کراتا ہے وہ اس میں داخل ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا اس آیت میں بڑا غور کرنے والا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ صرف نماز سے روکنا کر کے نہیں بولا گیا، یہ بولا گیا کہ ذکر اللہ کے ذکر سے روکنے والا بولا گیا، اس وجہ سے کیونکہ ذکر میں بہت ساری چیزیں شامل ہوگی، صرف نماز نہیں رہی، نماز ہو گئی، درود شریف ہو گیا، یعنی واعظ و بیان ہو گیا، مدرسہ بچوں کو پڑھانا ہو، جو بھی سارا کچھ جو ہے نا ذکر اللہ ہو گیا، یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ کوئی ایک چیز بھی اس میں کوئی بند کروائے تو اس زمرے میں شامل ہو گیا۔ خیال رہے کہ ذکر اللہ دو طرح کا ہے، ایک بلا واسطہ اور ایک بالواسطہ۔ اللہ کے پیاروں کا ذکر اور یعنی کر اللہ کے پیاروں کا ذکر کر بلا واسطہ خدا ہی کا ذکر کرنا ہے، بلکہ اس کے دشمنوں کا ذکر بھی بعض دفعے ذکر اللہ بن جاتا ہے، جیسے سورہ تبت یدا۔ تبت یدا میں کس کا ذکر ہے؟ ابو لہب کا ذکر ہے جو دشمن ہے، لیکن اس کا یعنی تبت یدا پھر بھی پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر کرنا ہی ہوا، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک کافر ہی کا ذکر ہے، مگر اس کا پڑھنے والا ذاکر کہلائے گا۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، خراب خرب سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ویرانی، اس کے مقابل ہے آبادی، یعنی جو مسجدوں کے ویران کرنے کی کوشش کرے، یا تو زبان سے ہو یا قلم سے، یا یعنی غلط فتووں سے، ایسے ہی ویرانی عام ہے۔ مسجد کو گرا دینا، اذان یا جماعت کو روکنا، نماز کے وقت اس میں خلل لگا دینا، قفل لگا دینا، مسلمانوں کو وہاں سے روکنا، مسجد کے برابر دوسری مسجد بنا دینا تاکہ پہلی مسجد ویران ہو جائے، وہاں کی زینت اور زیب دور کر دینا، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ اولئکا، یہ دونوں قسم کے لوگ جو ذکر اللہ سے روکیں یا مسجد کی کسی قسم کی بھی ویرانی کی کوشش کریں، ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یا تو کان ماضی کے معنی میں ہے، یعنی ان اہل کتاب کو خود اپنے دین کے اعتبار سے وہاں آنا جانا جائز تھا، مگر اللہ کے خوف اور عاجزی کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ان کے بھی دینی مقامات ہیں، یا
مستقبل کے معنی میں اور آئندہ کی خبر دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں غم نہ کرو، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے جبکہ ان مشرکین کو مسجد حرام میں آنے کی اجازت بھی نہ ہوگی مگر ڈر کر، چھپ کر۔ پس رب تعالی نے اپنا وعدہ فرمایا کہ 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اعلان فرمایا کہ آئندہ کوئی مشرک اس مسجد پاک میں داخل نہ ہو، اور فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے زمانے میں ملک شام بھی عیسائیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور نبی آمیہ بنی عباس کے زمانے میں قسطنطنیہ، روم وغیرہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتے رہے، اور یہ جزائر فرنج میں آوارہ اور پریشان رہے۔ یا یہ مطلب یہ ہے کہ انہیں مناسب نہیں کہ مسجدوں میں آئیں، مگر رب سے ڈرتے ہوئے یہاں کسی بری غرض سے نہ آئیں۔ مسجدوں کو سیاسی آڑ نہ بنائیں۔ غرض کے کان یا بمانی ماضی ہے یا بمانی حال، یعنی مستقبل، اور خوب سے مراد یا تو اللہ کا خوف ہے یا مسلمانوں کا خوف، یعنی خوف سے مراد جو ہے مسلمانوں کا خوف یا اللہ کا خوف۔ خیال رہے کہ مومن کو ہر جگہ ہی خوف خدا چاہیے، مگر بعض جگہ، بعض وقتوں میں اور بعض بندوں کے سامنے زیادہ خوف خدا چاہیے۔ ماہ رمضان، شب قدر میں یوں ہی مسجدوں میں، خانہ کعبہ میں، مسجد نبی میں، یوں ہی ماں باپ کے سامنے، شیخ و دینی استاد و نبی کے سامنے، یا زیادہ خوف خدا چاہیے۔ ہر جگہ گناہ کر کے تو یہاں بخشوائے جاتے ہیں، یہاں گناہ کر کے کہاں بخشوائے جائیں گے؟ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو تو اللہ کا خوف ہر جگہ جتانا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ خاص ہے جہاں پہ ضرور جو ہے نا اللہ کا خوف ہونا چاہیے، جیسا مسجدوں میں، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، بولے اپنے والدین کے سامنے، بولے اپنے پیروں کے مرشدوں کے سامنے، بولے اپنے ٹیچروں کے سامنے، بولے ان سب کے سامنے، بولے انسان کو خوف کرنا چاہیے۔ کس کا خوف؟ اللہ کا خوف۔ ان سے خوف نہیں بلکہ اللہ کا خوف، کیونکہ یہ ہستیاں کیا، یہ ہستیاں تم کو بخشوانے والے ہستیاں، بولے ان کے سامنے گناہ کر کے بولے پھر کس سے بچو گے؟ غرض کہ اس آیت میں کفار کا حال سنایا جا رہا ہے کہ مگر مسلمانوں کو مساجد کا ادب سکھایا جا رہا ہے، یا ادب مسجد سے لے کر آتا ہے، بے ادب مسجد سے کچھ دے کر اور کھو کر آتا ہے۔ بولے بادب مسجد سے کچھ لے کر آتا ہے، اور بے ادب جو ہے نا مسجد سے کھو کر آتا ہے۔ جو مسجد میں جا کے بے ادبی کرتے ہیں وہ کھو لیتے ہیں، دیکھو پھر وہی ادب کے معاملہ آیا۔ ہر جگہ وہی بار بار جو ہے نا بات دہرائی جا رہی ہے کہ جو ہے نا آپ کو بادب ہونا ہے۔ لہم فی الدنیا جزیون، مسجدیں ویران کرنے کا وبال یہ پڑے گا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی۔ جزیون کے لفظی معنی ہے شکست کا پہنچنا، خواہ اپنی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے۔ اہل کتاب اور مشرکین کو چند طریقوں سے رسوائی ہوگی۔ جنگوں میں انہوں نے شکست پائی اور جزیے ان پر قائم ہوئے، حجاز سے یہ نکالے گئے، اپنی زمینوں سے بے دخل ہوئے، اور اس پر بس نہیں بلکہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، چونکہ دنیاوی مصیبت آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس لیے اسے جزی کہا اور اسے عذاب۔ یعنی یہاں پر بھی تھوڑی بہت جزا بولتے ہیں نا، تھوڑی بہت جزا مل جائے، ان کو جزا یہاں پر بھی دی جائے گی، اور عذاب کے معنی بڑا، بولے آخرت میں عذاب ملے گا۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آج بھی جو مسئلہ ہو رہا، آج بھی جو معاملات جو چل رہے ہیں، بولے اس سے خوف نہ کھاؤ، بلکہ جو ہے نا اپنے ایمان کو اور پختہ کرو، اپنے آپ کو جو ہے نا مسجدوں سے اور جوڑو، تاکہ جو لوگ جو ہے نا، جو کفار جو ہے نا مسجدوں کو گرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جو کفار مسجدوں کو ویران کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، بولے ان پہ برابر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، برابر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا اس کی جزا دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ان کو ملنے والا ہے۔ اور وہی چیز ہے جو ابادب ہو کے مسجد میں جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے واپس آتا ہے، اور جو بے ادب جاتا ہے سب کھو کر آتا ہے، کچھ نہ کچھ کھو کر آتا ہے۔ یہ اس آیت میں بھی بتایا گیا۔ اور مسجدوں کا ویران کرنا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ بولے وہ یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کرنا ہے، وہ بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے جو ہے نا مسجدوں کا آباد کیا کرو۔ خلاصہ تفسیر یہ کہ ہے مسلمانوں، تم ان کی کہاں تک شکایتیں کرو گے؟ ان کی گمراہی کا یہ حال ہے کہ یہ باوجود کہ ان کے دین میں بھی مسجدوں کی عزت ہے، مگر انہوں نے جوش تعصب میں ان کا بھی لحاظ نہ کیا اور انہیں ویران کیا۔ بتاؤ تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو خدا کی مسجدوں کو خدا کے ذکر سے روکنے اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ عیسائیوں نے بیت المقدس میں کیا اور مشرکین نے بیت الحرام میں کیا۔ واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ بعض تو مالی ظلم کرتے ہیں اور بعض جانی، بعض آبرو کا، مگر اس میں بڑا ظالم وہ ہے جو کسی کا گھر چھین لے، انہیں بے گھر کر کے، یعنی ان کے گھر پہ قبضہ کر لے۔ اب دیکھو یہاں پر بھی کیا بولا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ظالم وہ ہے جو کسی کے گھر پہ قبضہ کرے، ناجائز قبضہ کر لیا کرے۔ دوسرا یہ کہ کوئی تو چیز کا غضب ہوتا ہے اور کوئی اس کا نفع، مگر
بدتر وہ شخص ہے جو مالک کا ذکر ہی نہ ہونے دے. بولے سب سے بدتر وہ ہے جو مالک کا ذکر ہونے نہ دے، اللہ کا ذکر نہ ہونے دے. تیسرے یہ کہ بعض غاصب معصوب پر اصلی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض اس کے خریدنے کا، مگر خبیث غاصب وہ ہے جو اصل چیز ہی کو تباہ کر دے اور مالک کا نام بھی نہ لے. ان کمبختوں کو چاہیے تھا کہ خود بھی ان مسجدوں میں ڈرتے جھکتے آتے. اب اس کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے واسطے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی سخت عذاب ملے گا، یا یہ کہ اس جرم کا انجام یہ ہوگا کہ مسجدیں تو پھر آباد ہو جائیں گی لیکن یہ خود وہاں سے ایسے نکلیں گے کہ پھر ان کا داخلہ بھی دشوار ہوگا. یہ دیکھو بہت بڑی خوشخبری ہے آج کے جو ماحول میں، آج جو ہم سب جو ہے نا کچھ چیز کو لے کے جو پریشان ہیں. قرآن نے بول دیا، بولے پریشان مت ہو، بولے مسجد تو آباد ہو جائیں گی، پھر سے تم آباد کرتے رہو. بولے ان کے لیے جو ہے نا بہت جلدی جو ہے نا بہت بڑی رسوائی ہونے والی ہے. تو یہ جو آج کر رہے ہیں، جو کھیل کھیل رہے ہیں آج ہمارے ملک میں، یہ برابر بہت بڑی رسوائی لے کر آئے گا ان کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. پہلا فائدہ، جو شخص مسجدوں کو کسی طرح ویران کرے وہ بڑا ظالم ہے، اور جو اسے آباد کرے وہ بڑا ہی ثواب کا مستحق. جو ویران کرے وہ بہت بڑا عذاب کا، اس پہ عذاب آئے گا، اور جو آباد کرے وہ بہت بڑے ثواب کا مستحق ہوگا. آبادی کی چند صورتیں ہیں: مسجدیں بنانا، اس میں چٹائیاں اور تیل بتی کا انتظام کرنا، یعنی الیکٹریسٹی کا انتظام کرنا، وہاں عمدہ امام مقرر کرنا جس سے جماعت ہو جائے، وہاں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ زینت کرنا، اس کی پوری تحقیق انشاءاللہ، یعنی آگے بھی ایک آیت میں انشاءاللہ یا یعمر مساجدی میں جو ہے نا پوری ڈیٹیلز آئے گی. حدیث شریف میں ہے کہ جو مسجدوں کی زینت کی ممانعت آئی ہے، اس سے یا تو فقریہ زینت مراد ہے یا ناجائز زینت، جاندار کی تصویریں اور فوٹویں سے مسجد کو آراستہ کرنا، یا محض دوسری مسجدوں کے مقابلے کی غرض سے نہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجانا منع ہے. یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ آراست، یعنی ایک حدیث مبارکہ ملتی جہاں مسجدوں کو جو ہے نا بولے ناجائز چیزوں سے مت سجاؤ. مثال کے طور پر کوئی تصویر لگا دینا، یا جو ہے نا وہ مسجد سے کمپیٹ کرنے کے لیے مسجد کو جو ہے نا رنگ برنگی بنا دینا، جیسے دل میں ہے ویسے جو ہے نا اس کو سجا دینا، آرٹیفیکٹس وغیرہ لا کے رکھ دینا. بولے ان ساری چیزوں سے جو ہے نا منع فرمایا گیا. مسجد میں ہر طرح کا ذکر الہی جائز ہے، خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ، نعت خوانی ہو یا درود خوانی یا ذکر کے حلقے، کیونکہ اس آیت میں ان یذکر مطلق ہے. جماعت اولی کے وقت بلند آواز سے ذکر کرنا نہ صرف نمازیوں کے نماز میں خلل کا اندیشہ سے منع ہے، جماعت اولا کے بعد ہر طرح کا ذکر جائز. صحابہ کرام نے مسجدوں میں نعت خوانی کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کے بعد ذکر بل جہر فرمایا ہے. یعنی اب یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ جماعت اولا، اکثر مسجدوں میں کیا ہوتی ہے کہ امام صاحب جیسا کہ اقامت ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، اس کو جماعت اولا کہا جاتا ہے. اگر کوئی لوگ مس کر دیے، 4-5 لوگ ہیں تو وہ لوگ بھی مل کے ایک چھوٹی جماعت بنا لے سکتے، تو جماعت ثانی یعنی دوسری جماعت ہو گئی. تو جماعت اولا کے وقت جو ہے نا آواز کرنا منع ہے. بس جماعت اولا کے بعد جو ہے نا کوئی اگر ذکر کرتا ہے، کوئی اگر نعت خوانی کرتا ہے تو وہ جائز ہے. صحابہ کرام خود نعت خوانی کیا کرتے تھے مسجد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا ہر نماز کے بعد زور سے جو ہے نا ذکر کروایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس چیز سے مسجد کی جماعت گھٹے وہ منع ہے، کیونکہ یہ ویرانی کی کوشش ہے، لہٰذا وہاں بد مذہب یا سخت مزاج نرا جاہل امام رکھنا منع ہے. بولے کوئی ایسا جو ہے نا بد مذہب یعنی بہت زیادہ جاہل امام کو مت رکھو، تاکہ لوگ پھر وہاں سے گھٹنے لگیں گے، کم ہونے لگیں گے. بولے اور یہ بھی ویرانی کی طرف اشارہ ہے. بدبودار چیزیں لے جانا حرام ہے، کچا لہسن پیاز کھا کر، حقہ پی کر، بدبودار زخم لے کر وہاں جانا ناجائز ہے. بولے یہ ساری چیزیں، لہسن کھا کے نہیں جانا، پیاز کھا کے نہیں جانا. اگر کوئی ایسا زخم ہے جس سے بدبو آ رہی، بولے مت جاؤ مسجد میں، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو ایذا ہوگی اور وہ آنا چھوڑ دیں گے. کوشش کی جائے کہ مسجد کی عمارت ہمارے اپنے مکانوں سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہو. بولے اگر مسجد ہو کوئی محل میں تو بولے سارے عمارتوں سے نا بلند و بالا مسجد ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی شریف نہایت اعلیٰ اور نفیس بنوائی. پانچواں فائدہ، مسجد کو ویران کرنے والا انشاءاللہ دنیا میں خوار اور خستہ ہوگا اور اس پر غم و خوف طاری ہوگا، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے. اس کا تجربہ یہ بھی ہو چکا ہے. بلکہ جن لوگوں نے مسجد کی چیزیں غضب کر کے گھر میں استعمال کری وہ بھی آخر تباہ و برباد ہوئے. یعنی مسجد کی کوئی چیز لا کے اپنے گھر میں بھی رکھ لینا جناب. اکثر ہوتا دیکھو اینٹک، پرانی مسجدوں میں کچھ اینٹک چیزیں ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، پولیٹیشنز وغیرہ فوری اس کو لے کے اپنے گھر سجا لیتے. بولے وہ بھی برباد ہوئے. ویسے گھر بھی جو ہے نا برباد و ویران ہوئے. یہاں پر ایک مسئلہ، کچھ مسئلے بیان ہوئے ہیں، اس کو سنیے. سب مسجدیں اللہ ہی کی ہیں لیکن ان کے درجے مختلف. سب سے افضل، اب جو ہے نا سب مسجدیں اللہ کی ہے لیکن اس کے درجے مختلف ہیں. تو سب سے افضل مسجد کون سی ہے؟ مسجد بیت اللہ جو مکے کی مسجد ہے.
پھر مسجد نبوی اس کے بعد، پھر محلے کی، پھر گھروں کی مسجدیں، یعنی گھر میں جو جگہ نماز کے لیے صاف کر لی جاتی ہے، تو رول بیان میں یعنی تمہارے گھر میں بھی تم اگر کوئی ایسی جگہ صاف کر کے رکھتے ہو جہاں نماز ادا کرتے ہو صرف، تو وہ گھر کی تمہاری مسجد ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ترتیب بتائی گئی، دیکھیے مسجدوں کی جو فضیلت ہے، جب مکے کی مسجد ہو گئی، پھر مسجد نبی ہو گئی، پھر بیت المقدس ہو گئی، پھر اس کے بعد ہر جامع بڑی مسجد، جامع مسجد ہو گئی مثال کے طور پر، پھر اس کے بعد محلے کی مسجد ہو گئی بڑی، پھر اس کے بعد تمہارے گھر کے قریب کی مسجد ہو گئی، پھر گھر کے اندر کی مسجد ہو گئی۔ در مختار وغیرہ نے ترتیب یوں بیان کی کہ سب سے افضل مسجد مکہ معظمہ، پھر مسجد مدینے، پھر بیت المقدس، پھر مسجد قباء، پھر ہر شہر کی پرانی مسجدیں، پھر وہاں کی بڑی مسجد، پھر اپنے گھر کے قریبی مسجد، پھر اپنے استاد کی مسجد۔ سبحان اللہ۔ شامی نے اس کے علاوہ اور بھی مسجدوں کا ذکر کیا، یہ ایک یعنی یعنی سیکوینس ایسا آیا، دیکھیے تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ مسجدوں میں جھاڑو دینا، انہیں تھوک وغیرہ سے صاف کرنا، انہیں معطر کرنا بہت بہتر ہے، بلکہ مسجد کی جھاڑو حوران بہشتی کا مہر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی جنت کے حوروں کا مہر ادا ہو رہا ہو مسجدوں میں جھاڑو دینا۔ اگرچہ ہر مسجد کا ادب و احترام اور احکام شرعی یکساں ہے، مگر جو مسجدیں بزرگوں کے قریب ہیں میں واقع ہوں، ان کا ادب و احترام بہت زیادہ۔ ایک تو مسجد کا ادب، دوسرے ان بزرگوں کا ادب جو مسجد کے قریب سو رہا ہے۔ اس لیے مسجد نبوی، مسجد قدس، مسجد کعبہ معظمہ میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور وہاں کا احترام بھی بہت زیادہ۔ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں خود کعبہ شریف میں، اور وہاں طواف کی جگہ 400 انبیاء سو رہے ہیں، یعنی جو کعبے کا جو مطاف ہے نا، جو میدان جہاں پہ طواف کرتے، وہاں 400 سے زائد انبیاء جو ہے نا مدفن ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آرام فرما رہے ہیں۔ مسجد قدس یعنی بیت المقدس میں بہت سے نبی سو رہے ہیں۔ بزرگوں کے شہر کی تعظیم کرو، رب نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس شہر کے دروازے میں سر بسجود ہو جاؤ، کیونکہ وہاں یعنی بیت المقدس میں انبیاء کی مزارات ہیں، یعنی جہاں پہ جو مسجد میں بزرگان دین آرام کرتے اس کا احترام اور زیادہ بڑھ جاتا۔ ایک تو مسجد ہے، پھر دوسری چیز وہاں پہ ان بزرگ بھی موجود ہیں، تو ویسی مثالیں دی گئی۔ اب یہ سب کعبۃ اللہ میں خود جہاں پہ آپ طواف کرتے مطاف کرتے وہاں پہ بہت سے انبیاء مدفن ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں، ایک بس 5 منٹ میں ہو جائے گا، ختم کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا بڑا ظالم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ان الشرک لظلم عظیم، جس سے معلوم ہوا کہ مشرک اور کافر بڑا ظالم ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مطابقت کیوں کروں؟ یعنی جواب، یعنی ایک سوال ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے مشرک بڑا ظالم ہے، اور دوسرے لحاظ سے مسجدوں کو ویران کرنے والا مشرک تو اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتا ہے کہ اسے آخرت کی نعمتوں سے محروم کرتا ہے، اور مسجدوں کو ویران کرنے والا دوسروں کے لیے ظلم کر کے ظالم، دوسروں کے لیے ظالم کہ انہیں ذکر اللہ سے محروم کرتا ہے، لہٰذا وہ دونوں آیتیں مطابق ہیں، یعنی جو مشرک ہے وہ بھی ظالم ہے کہ اپنے نفس سے ظلم کیا، آخرت میں وہ عذاب اٹھائے گا، اور جو مسجدوں سے روکا، مسجدوں کو ویران کیا، وہ بڑا ظالم ہے کیونکہ وہ خود بھی ظلم کر رہا اور دوسروں کو بھی روک رہا، اس کے لیے بھی بڑا آخرت میں جو ہے نا عذاب ہے۔ تو اس یعنی اعتبار سے جو ہے نا دونوں آیتیں اپنی جگہ مطابق ہیں۔ دوسرا اعتراض، اسلام کا قانون ہے کہ دنیا تو عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی، تو مسجدوں کے ویران کرنے والے کو دنیا میں رسوائی کی سزا کیوں ملی؟ اب اس کا سوال، یہ سوال ہے، دیکھیے اس کا جواب سنیے۔ دنیا کی رسوائی اس کی حقیقی سزا نہیں، یہ تو صرف لوگوں کی عبرت کے لیے ہے، سزائے حقیقی تو آخرت ہی میں ہوگی، جیسے کہ چور کی سزا جیل خانہ ہے، حوالہ تو اس کی ابتدا ہے۔ بولے دنیا میں تو بس چھوٹا سا اس کو بس یعنی رسوائی کے لیے جو عذاب دیا جائے گا، لیکن آخرت میں اصل عذاب ہوگا۔ لیکن دیکھو تمام یعنی گناہوں میں جو ہے نا مسجدوں کو ویران کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے جو ہے نا دنیا میں بھی اس کی رسوائی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلام کا قانون ہے کہ دنیا تو عمل، یہ تو ہو گیا، اس کا جواب پڑھ دیا۔ اب دوسرا اعتراض، مسجدوں کو اللہ کی طرف نسبت کیوں کیا گیا، اور ساری چیزیں اللہ کی نہیں ہے کیا؟ نیز اسے اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ اس میں رہتا ہے؟ یہ سوال ہوا، اس کا جواب سنیے۔ اس لیے کہ مسجدوں پر کسی بندے کا ظاہری ملکیت نہیں، دیگر گھروں پر بندوں کی ظاہری ملکیت ہے جنہیں وہ فروخت کر سکتے ہیں، نیز اور گھروں اور تو دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں، مگر مسجدوں میں صرف اللہ ہی کا کام، نماز، تلاوت قرآن، نعت خوانی وغیرہ ہوتا ہے۔ دیکھو سارا ملک بادشاہ کا ہے، لیکن صرف کچہریوں، ڈاک خانوں، شفا خانوں ہی کو سرکاری عمارتیں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں صرف سرکاری ہی کام ہوتے ہیں اور ان پر کسی رعایا کا ظاہری دخل نہیں واقع ہوتا۔ نہیں، مثال سے سمجھا دیا گیا کہ اب جیسا کورٹ کی بلڈنگ ہے، بولے یعنی میونسپلٹی کی بلڈنگ ہے، بولے گورنمنٹ ہاسپٹل، کیا بولتے ہیں، گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں، حالانکہ سارا شہر جو ہوتا مثال کے طور پہ گورنمنٹ کا ہی ہوتا،
لیکن پھر بھی جو ہے نا ان کو خاص کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر انہی کا کام ہوتا، اور دوسری جگہوں پہ جو ہے نا وہ دوسری بھی اپنی جو ہے نا ملکیت ظاہر کر سکتے ہیں اور دوسرا بھی کام وہاں پر ہوتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا مسجدوں کو اللہ کا گھر بتایا گیا۔ چوتھا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ نہ آئیں مگر ڈرتے چھپتے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفار کا مسجد میں آنا کیوں جائز رکھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کفار کا مسجد میں آنا جائز رکھا، کیوں رکھا، یہ سوال ہوا۔ جواب، اس کی پوری بحث تو انشاءاللہ انما المشرکون نجس کی تفسیر میں آئے گا، لیکن یہاں سرسری طور پر چند جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ مکان لہم ممانیت نہیں بلکہ خبر ہے، یعنی آئندہ مشرکین کو مسجد حرام میں داخلہ تو کیا آنا بھی مشکل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ خائفین کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے خوف کرتے ہوئے، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کفار بھی مسجد میں ڈرتے ہوئے آتے، لیکن یہ شرک کرتے ہوئے آئیں۔ تیسرے یہ کہ خائفین میں مخلوق سے ڈر مراد ہے، یعنی یہ کفار مسجد میں نہ آئیں گے مگر مقدمہ لے کر، کیونکہ مسلمانوں کے قاضی مسجدوں میں ہی فیصلے کیا کریں گے جہاں یہ مظلوم بن کر آیا کریں گے۔ چوتھے یہ کہ جب مشرک مسلمانوں کی اجازت سے مسجد میں آئیں تو مسلمان جب چاہیں نکال دیں، تو یہ بھی خوف سے آنا ہی ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کفار مہمانوں کو اور دیگر سلطنت کے کافر ایلچیوں کو مسجد نبوی شریف میں ہی ٹھہرایا کرتے تھے، یہاں تک کہ سمامہ بن سال نے حالت کفر میں بھی مسجد کے ستون سے باندھا تھا۔ لہٰذا اس آیت کی یہ توجہ کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو ہے نا کئی جو ہے نا یعنی کفار جو ایلچی وغیرہ جو آتے تھے ملنے کے لیے آپ سے، تو وہاں ٹھہراتے تھے ان کو، وہاں ٹھہرایا کرتے تھے اس وقت۔ پانچواں اعتراض، یعنی اب وہ یہ بولا جا رہا ہے کہ بھائی جو ان کا آنا ہوا کیسے آنا ہوا معلوم، خوف و خشیت سے، یا تو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے، یا اپنے شرک کی وجہ سے ڈرتے ہوئے، یا مسلمانوں کے ڈر سے، یا پھر پہلے کیا ہوتا تھا جب شرعی حکم چلتا تھا تو قاضی مسجدوں میں اپنا جو ہے نا لے کے بیٹھتے تھے، یعنی فیصلے کرنے ہوتے، عدالتی فیصلے ہوتے وہ مسجدوں کے صحنوں میں ہوتے تھے، تو وہاں پر بھی اگر مشرک کو جو ہے نا فیصلہ لینا ہے، یعنی کورٹ کیس کر دیے مثال کے طور پہ، اور ہیئرنگ ہے تو وہیں پہ جانا پڑتا، تو اس خوف میں آتے، مظلوم ہو کر آتے، تو اس طرف وہ اشارہ ہے۔ پھر اہل سنت اپنی مسجدوں سے قادیانی، وہابی، شیعہ وغیرہ کو کیوں روکتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی۔ کسی کو مسجد میں نماز سے روکنا مسجد کا ذکر اللہ سے روکنا ہے۔ اب یہ سوال ہوا، دیکھیں اس کا جواب سنیے۔ اس لیے روکتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہماری مسجدوں میں آنے سے، خصوصاً اپنی جماعتیں کرنے سے مسلمانوں میں فساد پھیلتا ہے اور اہل مسجد کو ایذا ہوتی ہے۔ یہاں عبادت سے نہیں روکا جاتا بلکہ فساد سے روکا جاتا ہے، اور گندا ذہن، بدبودار منہ و لباس والے کو مسجد سے روکا جاتا ہے تاکہ نمازیوں کو ایذا نہ ہو۔ ایسے ہی گندے عقیدے اور بدبودار کو روکنا، یعنی بد مذہبیوں کو روکنا بھی جائز ہے کہ نمازیوں کو ایذا نہ ہو۔ یہ محض غلط ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں اپنی مذہبی عبادت کی اجازت دی، بلکہ ہوا یہ تھا کہ مسلمان نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے اپنی مذہبی عبادت شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ان کی عبادت بند کرنے کا حکم نہ دیا بلکہ انہیں اپنی عبادت پوری کر لینے دی۔ جیسے ایک بدوی مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو صحابہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے نہ روکو جب تک کہ وہ پیشاب کر چکا، تو مسجد کو دھو لو۔ اسی کا مطلب یہ نہیں کہ مسجدوں میں پیشاب کرنا جائز ہے، ایسے ہی یہ ہے، کیا تم مسجدوں میں ہندوؤں کو اجازت دو گے کہ وہاں مورتیوں کو رکھے اور گھنٹے بجا کر یعنی عبادت کرے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی مثال کیسی دی جا رہی ہے اس سوال کا کہ بھئی ہم کیوں روکتے ہیں کہ اگر قادیانوں کو آنے دیا جائے مثال کے طور پر، ان کا پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا طریقہ الگ، ان کی جماعت کا طریقے میں کچھ رد و بدل، اب وہ آ کے اس طریقے سے پڑھیں گے تو عام مسلمانوں کو دیکھ کے جو ہے نا فتنہ پیدا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، بولے ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے، کوئی آ کے فٹ سے جو ہے نا جماعتوں میں مل جائے گا مثال کے طور پر۔ ایسا ہو سکتا، کئی مرتبہ ہوا، کئی سنی شیعوں کی مسجد میں چلے گئے تو جو ہے نا پریشان ہو گئے دیکھ کے ان کے طریقہ کار، بھاگ کے واپس آ گئے۔ تو اس وجہ سے کہ فساد نہ ہو روکا جاتا، جیسے کہ کوئی بدبودار یعنی چیز کو جو ہے نا لانا منع ہے، ویسے بد عقیدے اور بد مذہبیوں کو جو ہے نا وہ آنا منع ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غیر مسلم کو جو ہے نا مسجد میں وہی بات کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور مسلمان جب نماز پڑھنے لگے تو دیکھ کے وہ بھی کیا کہ اپنی بات کرنا شروع کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو ہے نا ان کو روکنے نہیں دیے، بولے ٹھیک ہے کر لینے دو، بولے ختم کرنے دو ان کی عبادت، جیسی وہ کر رہے کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے جو ہے نا ایک جو یہودی تھا مثال کے طور پر، اس نے پیشاب کر دیا تھا مسجد نبوی میں، پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے چھوڑ دو، بولے کر لینے دو، بولے بعد میں مسجد کو دھو لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ایسے رحمت اللہ عالمین تھے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہم ہر کسی کو مسجد میں آنے نہیں دے سکتے نا، کوئی اگر آ کے وہاں ایک مورتی رکھ کے پوجا کرنا شروع کر دے تو کیسا ہوگا، وہ تو معاذ اللہ الاؤ نہیں کر سکتے نا۔ ویسے ہی
صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا دل جو ہے نا وہ مسجد ہے، بڑا مبارک وہ شخص ہے جو ان مسجدوں کو اس کے ذکر سے آباد رکھے، اور بڑا ظالم وہ ہے جو ان میں دنیاوی وسوسے پیدا کر کے انہیں اللہ کے ذکر سے خالی کر دے، اور مختلف قسم کی تمناؤں سے ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولے خوش قسمت وہ ہے جو اس مسجد کو، جو اپنے دل کی جو مسجد ہے، بولے اس کو اللہ کے ذکر سے آباد کرے، اور جو وسوسوں سے، دنیاوی خیالات سے، دنیاوی چیزوں سے، خواہشات سے جو ہے نا اس کو جو ویران کرے اللہ کے ذکر سے، تو بہت بڑا بد نصیب ہے۔ لہٰذا نفس اور شیطان بڑے ظالم ہے کہ یہ تجلی گاہ رحمان قلوب انسانی کو اس مسجد کے نمازیوں یعنی رب کے ذکر و فکر وغیرہ کو وہاں سے روکتے ہیں، مگر یاد رہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب رب تعالیٰ ان دلوں پر کسی شیخ کی برکت سے تجلی ڈالے گا، تو ان چیزوں کا وہاں داخلہ بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہاں نہ جائیں گے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور موضوبیت ہے، اور آخرت میں حق سے محبوب رہنے کا بڑا، یعنی حق سے بڑا محجوب رہنے کا بڑا عذاب۔ تفسیر ابن عربی میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ بولے پھر ایسا ایک وقت آئے گا جب اس مسجد پہ جو ہے نا ایک ایسی تجلی آئے گی، یعنی ایسی نگاہ پڑے گی جس سے اللہ کی تجلی وہاں آئے گی، جب جو ہے نا نفس و شیطان داخل نہیں ہو پائیں گے، پھر ویسے شخص کے دل میں جو ہے نا وسوسے نہیں آتے، دنیاوی خواہشات نہیں آتی، وہ اللہ کی تجلی گاہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ نفس و شیطان بولے بہت ڈر جائیں گے ایسے شخص سے، ایسی یعنی ایسی مسجد سے، جیسا کہ جو ہے نا کافر وغیرہ ڈر کے آتے، بولے ویسے ہی یہ ڈر کے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے عذاب ہے، نفس و شیطان کو تو عذاب ملے گا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری چیز سے سمجھایا گیا رہا ہے کہ ہم کو کیسے جو ہے نا اپنا دل جو اصل مسجد ہے اس کو آباد رکھنا ہے، اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا ہے، اور کیسے کوئی بزرگ کی نگاہ سے جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا اللہ کی تجلی کا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفس و شیطان بالکل ان کفاروں کی طرح جو ہے نا اس کو ڈھانے پہ لگے رہتے ہیں، کیسے اگر یہ مکمل اس مسجد کو ڈھا دیا جائے گا، اس کو ویران کر دیا جائے گا، تو پھر وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں فرماتے ہیں کہ تین باتیں تو وطن میں ضروری ہیں، اور تین چیزیں سفر میں لازم۔ وطن میں تو تلاوت قرآن، آبادی مسجد، اور مسلمانوں سے محبت کریں۔ جب اپنے وطن میں ہوں تو جو ہے نا مسجد کو آباد رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، مسلمانوں سے محبت کریں۔ سفر میں خرچ میں فراخی، بولے سفر میں خرچ کیا کرے فراخی، بولے وہاں کنجوش مت بنے۔ اخلاص کی درستگی، بولے اچھے اخلاص سے، اور ساتھیوں سے جائز خوش طبی یعنی اچھی خوش مزاجی رکھیں، ہنس مزاجی رکھیں کرے۔ مسجد وطن اور روح کرے، مسجد وطن ارواح ہے، وہ بڑا ظالم ہے جو روحانی وطن کو برباد کر ڈالے۔ بولے اصل میں جو مسجد کا جو وطن، اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت کی تفسیر ہوئی، اس میں کچھ سوال ہے تو پوچھئے۔ آج کا مضمون جو تھا وہ پورا جو ہے نا اسی پر تھا، ایک تو پورا مسجدوں کے اوپر ہو گیا، اور دوسرا جو ہے نا مناظرے کے اوپر ہو گیا۔ تو یعنی کہ دل جو ہے نا آج کے جو حالات ہے وہ دیکھ کر جو ہے نا دل تھوڑا، یعنی بولتا نا خوف زدہ رنجیدہ ہوتا کہ بھئی کیا ہوگا، بولے پتہ نہیں کتنی مسجدیں ڈھا دی جائیں گی اور کتنی مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں۔ لیکن دیکھیے اسی مضمون پہ جو ہے نا آج کی جو ہے نا تفسیر نکلی کہ بولے فکر نہ کرو، پریشان مت ہو، بولے ان قریب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے، ان کی دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، بولے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور مسجد تو آباد ہو ہی جائیں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو کیسے حالات کے حساب سے جو ہے نا، حالات کے اعتبار سے جو ہے نا جو مضمون نکل کے آتے ہیں تفسیر میں، بولے بڑی یعنی سبحان اللہ عجیب، یعنی عجیب کیفیت والی بات ہے۔ آج جو پورا جو ماحول جو چل رہا ہے اس خبر سے جو ہے نا، جس طریقوں سے جو ہے نا مسئلے مسائل چل رہے ہیں، بولے سب رنجیدہ ہے، سب خوفزدہ ہے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، بولے رنجیدہ مت ہو، بولے خوف مت کھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان، بس تم اپنے ایمان کو یعنی قائم رکھو، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو۔ کیا بولے مسجدوں اور مدرسوں کی صفائی میں حصہ لینا، ہاں بالکل، یعنی جنت کے حوروں کا مہر ہو گیا بھائی وہ، وہاں جا کر جو ہے نا آپ جھاڑو جھٹکا لگا دینا، صاف کرنا، گویا جنت کے حور کا جو ہے نا مہر ادا کر رہے ہیں آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.